فاروق یانی۔ آج کا ہمارا یہ اسپیشل ایک ایپیسوڈ ہے جس میں آج ہم ایک بہت ہی بڑا کام کی ایک ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے اس کام میں برکت کے لیے، خیر کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اور کام کیا ہے اس کے حوالے سے ہم کافی ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں، کافی تفصیلاً ہم لوگ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون سا کام ہے اور اس کام کا آئیڈیا کیا ہے اور یہ کام کیسے کرنا ہے اور ہمارے لیے اس کام کی اہمیت کتنی ہے اور آپ نے جو ہے نا وہ کیسے اس کام میں کے ساتھ جڑنا ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ اس کام کی باقاعدہ طور پہ الحمدللہ ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، جس کائنات میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس کو بنے اربوں سال ہو چکے ہیں۔ کتنی ہی نسلیں آئیں، کتنی دنیا آئی، کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، اور ایسے ہی دنیا کا یہ نظام چلتا رہے گا۔ اور یہ نیچر جو ہے اس نے ایسے ہی چلتے رہنا ہے، اس فطرت نے، اس قدرت نے ایسے ہی چلتے رہنا ہے۔ اب ہم جب اس دنیا میں آئے، ہم نے جو آ کے دیکھا، ہم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، آج اگر ہم اپنا تجزیہ کریں تو جس کی جتنی عمر ہے، اگر وہ اپنے پچھلے 10-20 سال پہلے والی زندگی کو دیکھے تو کیا ہمارے حالات ایسے ہی تھے؟ کیا ہماری زمین کے حالات ایسے ہی تھے؟ کیا ہمارا ماحول ایسا ہی تھا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم اپنے بچپن میں جن حالات کو دیکھتے تھے اور جن چیزوں کو ہم لوگ دیکھتے تھے، آج وہ تقریباً ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکی ہیں، obsolete ہو چکی ہیں۔ آج ہمیں وہ چیزیں خال خال ہی نظر آتی ہیں۔ وقت بدلا، چیزیں بدلیں، حالات بدلے، وقت کے ساتھ جب جیسے جیسے تبدیلی آتی گئی تو ایسے ایسے ہماری زندگیوں سے بہت ساری چیزیں ختم ہوتی چلی گئیں، اور ان چیزوں کے ختم ہونے سے ہماری زندگیوں پہ کہیں پہ مثبت تو کہیں پہ منفی اثرات بھی مرتب ہوئے۔ اگر ہم قدرت کی بات کریں، اگر ہم لوگ اپنے ارد گرد کے نیچر کی، اپنے ارد گرد کے ماحول کی بات کریں تو ہمارے جیسے ہی ہم جنگلات ختم ہوئے، جیسے ہی ہمارے جو ہے ہم نے اپنی اس فطرت کو تباہ کیا اور اس قدرت کو اور ان حالات کو ہم نے تباہ کیا اپنے ہاتھوں سے، تو ہمارے ہاں پانی کی قلت آنی شروع ہوئی، پھر ہمارے ہاں جو ہے وہ بارشوں کی قلت ہوئی، پھر ہمارے یہاں ماحول تباہ ہوا، پھر بیماریوں نے ایسی بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہوئیں، ایسی بیماریاں سامنے آئیں جن کا شاید آج سے کوئی 20 سال پہلے یا 50 سال پہلے جو لوگ گزرے، اگر آج وہ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائیں تو شاید ان کو اس کا نام بھی پتہ نہ ہو، اور اگر ان کے سامنے اس طرح کی بیماری کا نام دیا جائے تو شاید وہ کہیں کہ یہ شاید کوئی ایک نئی مخلوق کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماحول کو تباہ کیا، ہم نے خود جو ہے وہ ماحول کو برباد کیا، ہم نے خود ان سارے حالات میں کہ ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اچھا، جب ہم ان چیزوں کے خود ذمہ دار ہیں تو ہم نے ان کو بدلنا کیسے ہے؟ یہ سوچ ہمارے کچھ بڑے ہیں جن کے دماغ میں پچھلے کافی عرصے سے چل رہی تھی۔ میں آج ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے اس شو کو جو ہے وہ اس کی میزبانی کا شرف بھی بخشا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے مینٹور جنہوں نے اس سوچ جو سوچ انہوں نے اپنائی اور پھر اس سوچ کو دوسرے لوگوں تک منتقل بھی کیا۔ تو آج ہم پاکستان سوسائٹی آف ایکو ٹورزم کی باقاعدہ ایک افتتاحی یہ سیشن ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ سیشن کے آخر تک جڑے رہیں، ہمارے ساتھ موجود رہیں، تاکہ ہم اپنے ان صاحبان سے، اپنے ان سینئرز ان اے سینس آف ایج بھی اور ان اے سینس آف ایکسپیرینس ایجوکیشن، میں ان گرامی القدر حضرات سے آج یہ پوچھوں کہ یہ سوچ ان کے دماغ میں کیسے آئی اور انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا کیا جو ہے وہ صعوبتیں برداشت کی اور بالآخر وہ اس کو لانچ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو میں اسکرین پہ انوائٹ کرتا ہوں جناب ڈاکٹر عقیل احمد بزمی صاحب کو اور جناب ڈاکٹر ندیم احمد کاردار صاحب کو۔ تو جناب السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔
سر تھینک یو ویری مچ. آپ نے آج کے اس پروگرام کی میزبانی کا شرف مجھے بخشا. میں بہت زیادہ مشکور ہوں آپ کا جناب ڈاکٹر کیل احمد بزمی صاحب آپ کا کہ آپ نے طبیعت کی ناسازی کے باوجود ویورز میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ یہ ویدر ٹرانزیشن پیریڈ ہے اور ڈاکٹر بزمی صاحب کو ایک الرجی کا پرابلم بھی ہے, تو اس وجہ سے یا جب بھی ویدر ٹرانزیشن پیریڈ آتا ہے تو ان کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے. اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ اور مستمرہ عطا فرمائے. ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں. تو میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی صحت کی خرابی کے باوجود اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. تو میں بغیر بلا تاخیر جناب ڈاکٹر بزمی صاحب آپ سے ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر کیل احمد بزمی جو ہیں وہ پاکستان سوسائٹی آف ایکو ٹورزم کے چیئر پرسن بھی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ میں انہی سے اس پروگرام کو شروع کروں اور ان سے سب سے پہلے ان سے یہ سوال پوچھوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ذہن میں یہ کہاں سے یہ آئیڈیا آیا اور آپ نے اس کو پاکستان سوسائٹی آف ایکو ٹورزم کو آپ اپنے الفاظ میں کیسے ڈیفائن کریں گے سر؟ تھینک یو فاروق یعنی صاحب اور کردار صاحب آپ کا. سب سے پہلے تو میں تمام دیکھنے والوں کو جو ہے نا وہ ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام میں. اور آج ہم پاکستان سوسائٹی آف ایکو ٹورزم کو باقاعدہ سے لانچ کر رہے ہیں. فزیکل فنکشن اس لیے پاسبل نہیں تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پینڈیمک ہے, تو ہم نے سوچا کہ بھائی ہم آن لائن اس کو جو ہے وہ اناؤنس کر دیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کے متعلق فیملیئر بھی ہوں اور ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر کے جو ہے نا وہ ہماری کاوشوں میں جو ہے وہ شامل ہو سکیں. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ یہ خیال کیسے آیا, تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے دوران بھی پروفیسر تھا. فاروق یعنی صاحب تو اس کو جانتے ہیں کہ میں تقریباً 1989 سے جو ہے وہ ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں, اور بہت چھوٹی عمر میں نے جو ہے وہ ٹیچنگ اسٹارٹ کر لی تھی. تو کیمسٹری جو ہے وہ میرا سبجیکٹ تھا. پھر کیمیکل انجینئرنگ جب میں نے کی اور پھر اس میں انوائرمنٹ کو ہم نے اسٹڈی کیا, تو اس کے بعد 2005 میں جو ہے وہ ورلڈ ملینیم گولز جو ہے وہ بن رہے تھے, یعنی نیو ملینیم کے لیے جو 21ویں صدی ہے اس کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ ملینیم گولز کی بات کر رہی تھی. تو 2005 میں ڈیڈ لائن تھی کہ تمام کنٹریز جو تھے انہوں نے اپنے اپنے ملینیم گولز جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کو سبمٹ کرنے تھے. تو اس سلسلے میں منسٹری آف انوائرمنٹ نے جو ہے وہ ایک کال کی تھی کہ بھائی پاکستان کے جو ریسرچرز ہیں تو وہ اپنے اپنے پروپوزل سبمٹ کروائیں. تو ماشاءاللہ میں اور میرے ایک کولیگ ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالوحید بھٹو جو اس وقت داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر ہیں, تو ہم اس وقت بالکل ینگ تھے اور بالکل نئے تھے, لیکن ہم نے کہا کہ بھائی کوئی بات نہیں, بڑے کام کرنے چاہیے. تو ہم نے بھی ایک پروپوزل بنا کر کے ایگریکلچر کے اوپر سبمٹ کر دیا. تو تقریباً 152 پروپوزل جو منسٹری کو ریسیو ہوئے تھے, ان میں سے 10 ٹاپ جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے اور اس میں ہمارا بھی پروپوزل تھا. تو پھر اسلام آباد میں جو ہے وہ ایک 3 دن کی کانفرنس ہوئی جس کے اندر برین اسٹارمنگ ہوئی, اور وہ پاکستان کے انوائرمنٹ کے اوپر جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں وہ ہم لوگوں نے ڈرافٹ کیے. تو اب وہاں پہ تو ہم بالکل ینگ تھے, لیکن وہاں پہ بڑے بڑے جو ہے وہ سائنٹسٹ آئے ہوئے تھے, تو ہم تو ان کے درمیان گھوم رہے ہوتے تھے اور وہ تعارف اپنا کراتے تھے کہ میں 150 بکس کا جو آتھر ہوں, تو کوئی صاحب جو وہ 300 بکس کے آتھر تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ چونکہ ہمارا پروپوزل ٹاپ میں آیا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم کوئی ڈاکٹر ہیں. اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ڈاکٹر کیا ہوتا ہے, تو ہمیں کہتے تھے ڈاکٹر بزمی, ڈاکٹر بھٹو. شاید انہیں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اس وقت انہوں نے ہمیں ایویں ہی ڈاکٹر کہہ دیا اور بعد میں ہم دونوں جو وہ ڈاکٹر بن گئے. تو وہاں پہ کروں گا آپ کو جیسے بچپن سے ہی ڈاکٹر, پروفیسر
اور بابا جی اور یہ سارے خطابات تو آپ کے بچپن کے ہیں، تو ہاں شاید انہیں پروفیسر تو مجھے بہت بچپن میں ہی لوگ کہتے تھے، جی جی بلکہ میں کراچی کے اندر تو میں پروفیسر صاحب کے نام سے ہی مشہور تھا، لیکن ڈاکٹر، اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ میں ایک دفعہ کراچی میں جو ہے نا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ میں کیمسٹری کا پیپر سیٹر جو ہے وہ بنا تھا، تو مجھے اس کا جو چیک ملا تھا، تو وہ پیپر سیٹر کی میٹنگ کے اندر میں نے کیمسٹری پہ جب ڈسکشن کی تو ان کو نہیں پتا تھا، تو مجھے چیک انہوں نے دیا ڈاکٹر عقیل احمد بزمی، تو وہ کیش نہیں ہو سکا کیونکہ میرا ٹائٹل اس اکاؤنٹ کا تھا ہی نہیں، وہ ابھی بھی میرے پاس محفوظ ہے، میں نے رکھا ہوا ہے کہ چلو یار 90s کے اندر مجھے تو خیر بہرحال اس میٹنگ کے دوران جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہمیں پتہ چلا کہ بھائی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس طریقے سے جب وہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور وہاں پہ چونکہ ہم اس پوری ایکسرسائز کا حصہ تھے، تو اس کے بعد میں نے اور بھٹو صاحب نے اپنی ریسرچ کو فوکس ٹوٹلی انوائرمنٹ کے اوپر کر دیا۔ تو جب پاکستان میں ابھی پبلیکیشنز کا اتنا رجحان نہیں تھا، تب بھی ہم جب وہ انوائرمنٹ کے اوپر، بایو ڈیزل کے اوپر 2005-7 اس وقت ہمارے آرٹیکل جو وہ ہم نے پبلش کیے، ایگریکلچر کے اوپر پھر ہمارا جو یہ ریسرچ پیپر ہے یہ یونائٹڈ نیشن کے جرنل میں پبلش ہوا، جس کی بیس پہ جو ہے وہ یہ ہم نے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز بنائے تھے۔ تو وہاں سے پھر ہمیں یہ ہوا کہ یار یہ تو اس انوائرمنٹ کو تو انسان خود تباہ کر رہا ہے۔ جی 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 قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بنائی ہوئی بنا کو مت بدلو، یعنی کہ میں نے جو کچھ بنایا ہے اس کو مت بدلو، اور ہم جہاں پہ بھی نیچر کو ڈسٹرب کرتے ہیں، جہاں پہ بھی انسان نیچر کو ڈسٹرب کرے گا، نیچر ریئیکٹ کرتی ہے اور وہ انسان کو ڈسٹرائے کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ تو ہم نے پھر وہاں سے یہ سوچا، پھر اس وقت سے ہم مختلف کوششیں کرتے رہے، لیکن ظاہر ہے کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ ہمارے ریسورسز نہیں تھے، تو آہستہ آہستہ پھر جو وہ ہمارے کولیگز ہمارے ساتھ ملتے گئے، اور پھر بالآخر یہ ہمت جو ہے وہ ڈاکٹر ندیم کارداز صاحب نے پکڑی کہ بھائی جو وہ ہم پبلیکیشنز، آپ کو پتہ ہے میں ڈیلی ٹائمز کے اندر آرٹیکلز بھی اسی سلسلے میں لکھتا رہتا ہوں، جنرل پبلک کی اویئرنیس کے لیے، لیکن اس صرف اویئرنیس کریٹ کرنے سے وہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی عملی طور پہ ہم کوئی بڑا قدم اٹھاتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کا جو انتھوسیزم ہے اس کو دیکھ کے مجھے حوصلہ ہوا کہ نہیں یہ ہم کر سکتے ہیں، تو ہم نے پاکستان سوسائٹی آف ایکو ٹوریزم کا جو ہے وہ سوچا کہ اس کو اسٹیبلش کریں۔ اب یہ ایکو ٹوریزم، چلو ایکو سسٹم کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی ایکو سسٹم پورا ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں ٹوریزم کا لفظ ہم نے کیوں گھسایا؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایگریکلچر بیس کنٹری ہے، لیکن ہم اپنے اس خصوصیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اب ایگریکلچر کے اوپر ہم ریلائی نہیں کر رہے، ہمارے کسان تو ہر وقت روڈوں پہ ہوتے ہیں اپنے حقوق کے جدوجہد کے لیے، لیکن بہت ہی بڑی بہرحال ہم بائی ڈیزائن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں، اور کرنٹ گورنمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ بھائی ٹورزم انڈسٹری کو جو وہ پروموٹ کیا جائے، اور ہوپ فلی آپ کو پتہ ہے 2020 کا بیسٹ ڈیسٹینیشن پاکستان کو ڈکلیئر کیا گیا تھا ٹوریزم کے حوالے سے، لیکن انفارچونیٹلی کرونا کی وجہ سے وہ اپرچونٹی ہم گریب نہیں کر سکے، لیکن فیوچر میں ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے گورنمنٹ جو ہے وہ کمیٹیڈ ہے، ٹوریزم کے اندر بہت بوسٹ آئے گا، اور ٹوریزم جہاں پہ پوری دنیا کو اٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف، اور ٹورسٹ آتے ہیں، اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، یہی انڈسٹری سب سے زیادہ انوائرمنٹ کو پھر ڈسٹرائے بھی کرتی ہے۔ جی تو جی جی چونکہ ٹوریزم بذات خود جو ہے وہ ایک ایکو سسٹم کے اوپر جو ہے وہ تھریٹ کا نام ہے، تو اس لیے ابھی پوری دنیا میں نیا کانسیپٹ جو وہ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے ایکو ٹوریزم کا، تو گورنمنٹ آف پاکستان تو چونکہ ٹوریزم کا لا کر آپ رہی ہے، تو ہم نے کہا کہ ہم بھی اپنے ساتھ ایک دوسری آواز بھی اٹھائیں کہ ٹوریزم تو ہے لیکن ایکو ٹوریزم ہونا چاہیے، اس کنسیپٹ کو جو ہے وہ عوام تک پہنچانا چاہیے، تو اس لیے ہم نے ایکو ٹوریزم کا لفظ جو وہ اپنے سوسائٹی کے ٹائٹل میں شروع کیا ہے، لیکن ہمارا جو ویژن اور مشن ہے وہ صرف ٹوریزم تک
महदूद नहीं है, लेकिन पूरे बिल्कुल इकोसिस्टम पूरे पूरे इकोसिस्टम से रिलेटेड है। लेकिन टूरिज्म का लफ्ज हमें सिर्फ इसलिए किया कि हमारे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक फ्यूचर में टूरिज्म ही वो इंडस्ट्री है जो इकोसिस्टम को सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय करने जा रही है, और हमें उसी को जो है वो सेव करना है। जी कहने साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफसील से इको टूरिज्म को और अपने जो आपका बेसिक आइडिया था जो आपने एक्सप्लोर किया उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से कम से कम एक आम ले मैन तक जो है ना वो इसका पैगाम पहुंच गया कि कैसे ये एक आइडिया कैसे जनरेट हुआ। बल्कि मैं आपकी इस बात को जो है ना वो इंडोज करते हुए मुझे याद है कि आपको अल्लाह का गरीक रहमत फरमाए, जनाब हमारे इदरीस साहब हुआ करते थे जो हमारे उस्ताद थे, तो वो आपको 93 में भी डॉक्टर ही कहा करते थे। तो वो सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह उन उस्तादा की मेहनत और उनकी दुआओं के सदके और उनकी मेहनत है कि आज हमें भी आप जैसे उस्ताद मुयसर हैं। हम ब्लेस्ड हैं, वी आर ब्लेस्ड कि हमें आप जैसे उस्ताद मुयसर हैं। थैंक यू वेरी मच जनाब। डॉक्टर कतार साहब, आपने जब ये आइडिया जब डॉक्टर बज़मी साहब ने आपके साथ शेयर किया तो आपकी क्या उसमें आपकी फीलिंग्स क्या थी? और आपके, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी जिस दिन आपसे इस हवाले से बात हुई थी तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा पुरजोश और बहुत एग्रेसिव पाया था। तो मैं आपकी वो फीलिंग्स कम से कम अपने व्यूअर्स के साथ आपके मुंह से वो शेयर करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप कम से कम अपनी वो फीलिंग्स शेयर करें कि आपने इस इंडस्ट्री को कैसे लिया या इस कॉन्सेप्ट को कैसे आपने कंसीव किया और आपने इसके ऊपर फिर जो फर्दर वर्किंग की। तो मैं चाहूंगा कि कम से कम आप जो है ना उसको जरूर एलिब्रेट करें सर। थैंक यू फारूक। असल में आपने जो मेरे लिए लफ्ज यूज किए जोश और अग्रेसिव, मैं बाय नेचर ही ऐसा हूँ, मैं बहुत जज्बाती आदमी हूँ। असल में बज़मी साहब मेरे उस्ताद भी हैं और कुलीग भी हैं, हमने कॉन्सर्ट्स लाहौर में साथ पढ़ाया है, लेकिन मैं इनको कराची से 90s से जानता हूँ और एक रिस्पेक्टेबल टीचर, और नॉट ओनली रिस्पेक्टेबल, सिंसियर टीचर, जो कि हमारे माशरे में मेरा ख्याल है कि बहुत कम होते जा रहे हैं। तो मैंने इनको 25-30 साल से जानने के बाद मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये वो शख्स हैं जिनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट किया जा सकता है और बहुत ही सिंसियर हैं। मतलब ये वो है कि जो खुद को तबाह करके दूसरों को बनाने वाले इंसान हैं। जी बिल्कुल 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 बजा फरमाया डॉक्टर साहब आपने। अपनी परवाह नहीं करते। तो हमारी डिस्कशन अक्सर होती रहती थी। हम बहुत, ऐसा नहीं है कि हमने ये जो आइडिया भी एकदम फॉर्मुलेट हो गया है, हम 10-15 साल से बहुत सारे फार्मूले को एक दूसरे से डिस्कस करते थे और फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। और फिर जाहिर बात है हमारा भी स्ट्रगलिंग फेज था। हम वहां 90s से चले और यहाँ तक पहुंचे। अब ऐसे हमेशा से तो ऐसे नहीं थे ना, आज जिस पोजीशन पे हैं अभी यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा स्टेबल, मेच्योरिटी लेवल भी जाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा था, एक्सपीरियंस बढ़ रहा था हमारा। बज़मी साहब ने अभी मेरी कुछ महीने पहले बात हुई उनसे, मैं उनसे यही जिक्र कर रहा था, सर लाइफ का लास्ट स्पेल शुरू हो गया, आखिरी 20 साल कह ले, जो एवरेज हमारी एज होती है 60-70 साल पाकिस्तानियों की, वरना तो दुनिया में 90 साल होती है। लेकिन ये एक नॉन इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने का ही एक नतीजा है कि पाकिस्तान की जो एवरेज एज है वो 60-65 साल है पाकिस्तानियों की। वरना अभी हमारे एक हॉलीवुड के अदाकार का इंतकाल हुआ है 90 में। मतलब यहाँ पे जो जितने भी बिग चैंप हैं आप देखिए, उनकी 90 और 93 और 80 से ऊपर ही डेथ्स हो रही हैं, इवन कोरोना में भी। जी जी, ये भी एक नॉन इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोसाइटी की वजह से ही है। तो बात हो रही थी तो बज़मी साहब से मैं ये जिक्र कर रहा था, सर बस एक आखिरी शॉट होना चाहिए। तो बज़मी साहब ने कहा कि ठीक है। फिर ये उन्होंने अपना एक आइडिया और अपना जो विजन, जो मैं हमेशा से जानता था, उन्होंने इसको एक शेप देके, एक शक्ल देके बताया कि पाकिस्तान इको टूरिज्म असल में इन्हीं का दिया हुआ नाम है, और क्योंकि पीछे पूरी एक्सरसाइज है। तो मैंने बज़मी साहब से डिस्कस किया, सर अब जो है ना छोटे छोटे काम नहीं करने हैं, मतलब छोटी छोटी चैरिटी करना, ये तो सब करते रहते। पाकिस्तानी माशाल्लाह चैरिटी डोनर्स नेशन है, हर कोई ना कोई छोटा काम कर सकता है, हेल्प करता रहता है।
हम एज अ टीचर, क्योंकि मैंने कहा अब हम इस पोजीशन में पहुंच गए हैं, क्योंकि हम एक सीनियर असातिज़ा में आ गए हैं, प्रोफेसर हो गए हैं, टीचर हो गए हैं, तो अब हमें कुछ बड़ा करना है. दिस इज द फाइनल गेम ऑफ आवर लाइफ एक्चुअली, जो हम करने जा रहे हैं. अल्लाह ताला हमें कामयाब करे. और इसके अलावा हमने ये सोचा है कि अब कुछ नहीं करना. तो हम ये एक सोसाइटी जो हमने बनाई है, ये एक हम चाहते हैं कि ये एक इदारा बने. इसके अंदर में बहुत सारे इदारे बने. पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे पाकिस्तान में हम अपने चारों सूबों में, कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में हम अपने इको टूरिज्म सेंटर्स बनाने जा रहे हैं. तो ये तो बात फारूक मैंने बता दी कि बज़मी साहब के साथ मेरा क्या कनेक्शन है. उन्होंने कॉल की, मैं असल में इस कॉल के इंतजार में ही बैठा हुआ था कि, और लेकिन मुझे चाहिए था कि मैं उनसे एक कहते हैं ना वर्ड कमिटमेंट के, बस एक ही करना है काम, बड़ा करना है और बस निकल लेना है इस दुनिया में कुछ देकर पाकिस्तान को. तो ये हमारी जो बज़मी साहब की, मेरी, हमारे बहुत खास मेंबर हैं इस सोसाइटी के, और जितने भी दोस्त हमारे 40-50 माशाल्लाह मेंबर हो गए. सबसे ये कह रहे हैं कि कमिटेड हो जाओ कि एक बहुत बड़ा इदारा जो इको टूरिज्म का एक सिंबल होगा पाकिस्तान में, ना सिर्फ वो एजुकेट करेगा, एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, मॉडल इको सेंटर्स क्रिएट करेगा, और इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, वो हम करने जा रहे हैं. जी फारूक. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. मैं जानता हूँ सर, इस बारे में मेरा ब्लाइंड फेथ है, मेरा यकीन है कि डॉक्टर बज़मी वो शख्सियत हैं कि वो वन मैन आर्मी है. वो जहाँ खड़े हो जाएं तो उनके पीछे जो है ना वो एक पूरी फौज खड़ी हो जाती है. उनके पूरे मुल्क में, बल्कि अब्रॉड में भी उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो सिर्फ इस बात के इंतज़ार में रहते हैं और इस कॉल के इंतज़ार में रहते हैं कि वो कोई एक्टिविटी या कोई भी किसी किस्म का कोई अमल कोई शुरू करें तो बाकी सब लोग उनको फॉलो करें. तो मैं अब डॉक्टर बज़मी साहब से इस सोसाइटी ऑफ इको टूरिज्म, इस ऑर्गेनाइजेशन का बाकायदा जो विजन और मिशन डॉक्टर साहब जो आपने सेट किया है, मैं चाहूँगा कि आप इसको जो है ना वो एलिब्रेट करें, आप इसको बताएं कि बुनियादी तौर पे जो आपने इसका इनिशियल जो आपने इंट्रोडक्शन कराया उसमें बहुत सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो आपने इसका विजन और मिशन सेट किया तो कम से कम हमारे व्यूवर्स तक उसको जो है ना वो पहुंचाया जाए. तो डॉक्टर बज़मी, इसका इस सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इको टूरिज्म का विजन और मिशन क्या है सर? सर सबसे पहले तो हमने पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इको टूरिज्म की जो स्लोगन है, जो टैग लाइन है, वो हम ये है कि ग्रीनर एंड क्लीनर प्लेस, योर ड्रीम योर डेस्टिनेशन. ये हमारा जो वो स्लोगन है. ठीक है कि साफ सुथरी और सरसब्ज़ो शादाब मकामात जो हैं वो आपका ख्वाब भी हैं और आपकी मंजिल भी हैं. ख्वाब आपका है, उस मंजिल को जो है वो, उस ख्वाब को तबीर देने के लिए जो वो हमने ये टीम बनाई है. जी. मिशन हमारा ये है कि हम प्राइमरी मिशन तो हमारा ये है कि हम इको टूरिज्म को प्रमोट करें. अच्छा, अब ये चीज इसको समझने की जरूरत है कि हम इको सिस्टम की भी बात कर रहे हैं, हम ग्रीनर पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं, हम बेटर एनवायरनमेंट की भी बात कर रहे हैं, हम क्लीन वाटर की भी बात कर रहे हैं, हम बायोडाइवर्सिटी की भी बात कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर की भी बात कर रहे हैं. ठीक है, हम फॉरेस्ट की भी बात कर रहे हैं, और कर हम इको टूरिज्म के नाम से रहे. ये किस किस्म का मरगूबा है, ये हमें अपने व्यूवर्स को समझाना है. देखें, प्राइमरी मकसद हमारा इकोसिस्टम है, यानी हम अब इकोसिस्टम के अंदर एनवायरनमेंट भी आ जाती है, क्लाइमेट भी आ जाता है, वाइल्ड लाइफ भी आ जाती है, वाटर रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, उसमें क्लाइमेट भी आ जाता है, उसमें कार्बन फुटप्रिंट भी आ जाता है, उसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग भी आ जाती है. ये सारी चीजें जो है वो इकोसिस्टम में आ जाती हैं. हम जो इको टूरिज्म की साइट्स बनाएंगे, हम इसका जो मॉडल है वो किस तरीके से फॉलो करेंगे. बेसिकली हम इको टूरिज्म साइट्स बनाएंगे
وہ ایک ٹورزم سائٹ ہوگی جہاں پہ پورے پاکستان اور پوری دنیا سے ٹورسٹ آئیں گے, اور وہ آئیں گے ٹورزم کے لیے, لیکن وہاں پہ ہم نے اس قسم کا ماحول کریٹ کیا ہوا ہوگا کہ وہاں پہ ان کو پورے ایکو سسٹم کو لرن کرنے کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے, اس کو ہم ماڈل سائٹ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکو ٹورزم کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹیگننٹ پاپولیشن ہوتی ہے وہ اتنی ڈینجرس نہیں ہوتی. مطلب ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, وہ صبح اٹھ کے دکان پہ جاتا ہے, سارا دن بچوں کی روزی کماتا ہے, شام کو گھر آ جاتا ہے, وہ اتنا زیادہ ایکو سسٹم کے لیے ڈسٹرکٹیو نہیں ہوتا جتنا ٹریولرز ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو ٹریولرز ہوتے ہیں وہ چونکہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, اور جس جگہ پہ وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی ہوم لینڈ نہیں ہوتی, وہاں ان کے کچھ اسٹیکس نہیں ہوتے, آنرشپ نہیں ہوتی, تو اس لیے وہ وہ اتنا کیئر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو جب ٹورسٹ ہمارے پاس آئیں گے تو وہاں ہم نے مطلب ایک ماڈل سائٹ بنائی ہوگی جس کے اندر ہم نے نیچر کو پریزرو کیا ہوا ہوگا. وہاں پہ ہمارے کچھ ایگریکلچر کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بھی ڈسپلے کے لیے موجود ہوں گے. وہاں پہ ہمارا ایک فارسٹ اسکول بھی ہوگا. تو ہم ان ٹورسٹ جو ہے, اور ٹورسٹ کے ساتھ ساتھ ظاہر وہ ٹورسٹ آئیں گے کسی ٹور آپریٹر کے ذریعے آئیں گے, تو ہم جب ٹورسٹ اور ٹور آپریٹر دونوں کو ایجوکیٹ کریں گے تو یہ چیز جو ہے وہ اس ماڈل سائٹ سے نکل کے پورے کنٹری میں اور پورے گلوب میں جو ہے وہ پھیلے گی. سمجھ میں آئی بات؟ تو اصل ٹارگٹ ہمارا ایکو سسٹم کو پریزرو کرنا ہے, لیکن ہم اس کا جو پاتھ سلیکٹ کر رہے ہیں وہ ایکو ٹورزم کے ذریعے کر رہے ہیں. تو مشن تو ہمارا یہ کلیئر ہے کہ بھائی ہم بایو ڈائیورسٹی کو بھی سیو کرنا چاہتے ہیں, وائلڈ لائف کو بھی سیو کرنا چاہتے ہیں, ہم انوائرمنٹ کو بھی سیو کرنا چاہتے ہیں, ہم واٹر ریسورسز کو بھی سیو کرنا چاہتے ہیں, ہم زندگی کے ہر شعبے میں ایکو فرینڈلی پریکٹسز جو ہے وہ ان کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہمارا مشن ہو گیا. ویژن ہمارا یہ ہے کہ پاکستان سوسائٹی آف ایکو ٹورزم کو ایک فرنٹ فٹ کا جو ہے وہ ادارہ بنانا, اتنا ریلائیبل ادارہ بنانا جو ایکو ٹورزم کے حوالے سے اپنے اسٹینڈرڈ سیٹ کرے, ایکو ٹورزم کے اپنے پرنسپل ڈیفائن کرے. ایکو ٹورزم کے ویسے تو انٹرنیشنلی ایکو ٹورزم کے پرنسپل ڈیفائنڈ ہیں, لیکن پاکستان کے انوائرمنٹ کو سامنے رکھ کے, لوکل گراؤنڈ کنڈیشن کو سامنے رکھ کے ہم پاکستان کے لیے ایکو ٹورزم کے پرنسپل ڈیفائن کریں, اسٹینڈرڈ سیٹ کریں. اور ہمارا ویژن تو یہ ہے کہ ہم اتنا ریلائیبل ادارہ بن جائیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان ٹورزم کے حوالے سے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ایکسپیکٹ کرے کہ آپ پی ایس سی سرٹیفائیڈ ہونے چاہیے ان دا انڈسٹری آف ٹورزم آپریٹ کرنے کے لیے. تو ہمارا ویژن تو یہ ہے جو کہ بہت براڈر ویژن ہے, اور انشاءاللہ ہم اور ہماری ٹیم مل کر کے اتنی محنت کریں گے کہ ہم اپنے ویژن کو اچیو کریں. تو ہمارا سلوگن بھی میں نے آپ سے شیئر کر دیا, مشن بھی شیئر کر دیا, ویژن بھی شیئر کر دیا. کہ ویژن یہ ہے کہ جتنا بڑا خواب آپ دیکھیں گے اتنا ہی آپ میں جذبہ ہوگا, اور اتنے ہی انتھوسیزم کے ساتھ آپ کام کریں گے. اور اگین ہم اپنے دوسرے پروگرام میں جو لا آف اٹریکشن کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ وہی اچیو کر سکتے ہیں جس کا آپ خواب دیکھتے ہیں. تو یہ ہمارا خواب ہے, اور تمام پاکستان کے تمام ایسے لوگ جو ہمارے مشن اور ہمارے ویژن کو جو نا سے ایگری کرتے ہیں, یا جن کا خود کا بھی یہی ویژن اور مشن ہے, ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل جائیں. جوائن ہینڈز ود پی ایس سی ٹو میک پاکستان سیف اینڈ گرین. تھینک یو. جی انشاءاللہ ہمیں یقین ہے سر کہ آپ نے یہ خواب دیکھا ہے, تو ہم ضرور اس کو جو ہے نا وہ اچیو کریں گے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے, کارواں بنتا گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ
کہ اب یہ جو ہے نا وہ کاروان رکے گا نہیں, یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے ویژن اور آپ کا مشن جو ہے نا انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا. تو میں اب ڈاکٹر کاردار صاحب کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب, یہ بہت یقیناً بہت بڑا خواب ہے, اور یہ یقیناً بہت زیادہ ڈیڈیکیشن مانگتا ہے, یہ بہت زیادہ اس میں کمٹمنٹس شامل ہیں, نہ صرف پرسنل کمٹمنٹس بلکہ اس میں بہت ساری فائنینشیل کمٹمنٹس بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, آپ نے جب یہ آئیڈیا فلوٹ کیا, ڈاکٹر صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, جب آپ نے اس کو اپنے اس پلیٹ فارم سے اس کو فلوٹ کیا, تو آپ کے مائنڈ میں اس کے لیے یقیناً جو فائنینشیل اسپیکٹ ہے وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھا ہوگا. تو ہم کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, اور ہم ہمارے ویورز کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ یہ اتنا بڑا جو ویژن مشن اور یہ سارے پروگرام ڈاکٹر صاحب نے ڈسکس کیے, تو ان کو ہم کیسے پورا کریں گے؟ اس کے لیے جو فنڈز ہیں, جو اس کے لیے جو فائنینس ہے, وہ کہاں سے ہم جو ہے نا وہ ارینج کریں گے؟ پی ایس سی اس کے لیے کیا پلان رکھتی ہے؟ تھینک یو فاروق, بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ہمارے آبجیکٹیو کیا ہے, ہمارا مشن اور ویژن, اور ہمارا جو ایک جو سلوگن ہے جو بزمی صاحب نے سارا ڈیٹیل میں بتایا, جو کہ اصل میں اس کی بنیاد ہے. تو ہمارے گراؤنڈ پہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں, ہمارا جو پہلا مشن ہے کہ ہم تمام پروونسز میں اور کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں ایک ماڈل سائٹس بنائیں, ایکو ٹورزم سینٹر بنائیں. جیسا کہ بزمی صاحب نے بتایا, اس میں جو ہے لوگ ٹورسٹ آئیں گے, وہاں پہ ایکو فرینڈلی گیسٹ ہاؤسز ہوں گے, وہاں پہ ایکو فرینڈلی انوائرمنٹ ہوگا, ہم فارسٹ بلڈ کریں گے, ہم نیچرل انوائرمنٹ وہاں پہ اس کو گرو کریں گے, اس کو ڈیزائن کریں گے. بہت سارے ہمارے ایکو فرینڈلی پروجیکٹس وہاں رن ہو رہے ہوں گے. تو ایک تو یہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ پروجیکٹس انہی سینٹرز کے اندر سے ایک ہم ماڈل اور پائلٹ پروجیکٹ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے, اور پھر ہمارا پروگرام ہے یہ ہم اس کو اسپریڈ کریں. یہ ماڈل سٹی اس لیے, ماڈل سائٹس اس لیے بن رہے ہیں کہ ہم یہ بتانا اور دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ڈویبل ہے, ہم کر سکتے ہیں, پاکستانی بھی کر سکتے ہیں, اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. تاکہ جو لوگ باقی لوگ ہم سے انسپائر ہو کر, ہم سے لرن کر پورے پاکستان میں یہ پھیلا دیں, کیونکہ پورا پاکستان مجھے اتنا ہی عزیز ہے جتنا کہ یہ 5 ماڈل سائٹ جہاں بنیں گی. اور پورا پاکستان ہی اصل میں سمجھتا ہوں ٹورسٹ اٹریکشن اسپاٹس ہیں. ہر شہر جو ہے ایک یونیک اور ایک اسپیشلٹی رکھتا ہے, اس کی اپنی ہسٹری ہے, اس کے اپنے اٹریکشنز ہیں, ان کے وہاں کے کسٹم ہے, کلچر ہے, وہ سب دیکھنے کے لائق ہے. اچھا, یہ ایک اور بات یہ کہ ہم جب ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ جی کوئی گورا آئے گا, کوئی آسٹریلین آئے گا, کوئی امریکن آئے گا. ارے وہ تو آئیں گے بعد میں. جو ہمارے 20 کروڑ لوگ ہیں, جو انٹرنل ٹورزم کی جو ہماری جو کیپیسٹی ہے, ہماری جو صلاحیت ہے, پوٹینشل ہے, جو کراچی والا جو ہے کراچی سے اٹھے وہ سندھ گھومتا ہوا, پنجاب گھومتا ہوا, کشمیر جائے, خوبصورتی دیکھے وہاں کشمیر کی, گلگت بلتستان کی, ناران کاغان کی, اور پھر اس کونے سے لوگ وہاں سے چلتے ہوئے آئے, وہ پھر پنجاب اور سندھ کو کراس کر کراچی کے بیچز دیکھیں. تو یہ جو ٹورزم کی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, یہ جو ایکٹیویٹی جنریٹ, اس سے جو اکانومی بوم کرے گی. میں آپ کو یقین بتاؤں, آئی کے گورنمنٹ اس کو ڈیلیور کر پائے یا نہ کر پائے, کیونکہ یہ چھوٹا پروگرام نہیں, لیکن اس نے دکھ کی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے کہ اصل میں یہ وہ انڈسٹری ہے جو پاکستان کو اٹھا سکتی ہے, اور فوراً, اور اس میں ہمارے پاس سب چیزیں ریڈی ہیں, صرف ہمیں مینجمنٹ کرنی ہے. اس لیے یہ ایک بہت ہی اس کی میں اس گورنمنٹ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ اس نے کم از کم صحیح جگہ ہمیں ڈائریکشن تو دی نا, صحیح جگہ نشاندہی تو کی کہ یہی ایک ایریا ہے جس میں پاکستان 10 سال میں جو ہے نا بڑا زبردست پوزیشن لے سکتا ہے, اور اکانومی جنریٹ کر سکتا ہے, اپنے سارے بلز پے کر سکتا ہے, اور جابز کریٹ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی بالکل سر. کل جو ہے نا کے پی کے گورنمنٹ نے پرسوں ایک نئی سائٹ انوگریٹ کی ہے, جو ایسا علاقہ ہے جہاں پہلے کوئی نہیں جاتا تھا, یعنی ایگزسٹنگ ایک ٹوریزم سائٹ نہیں ہے,
نیا علاقہ ڈسکور کر کے اس کو انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے اور پرسوں اس کو عمران خان نے انوگریٹ کیا ہے KPK میں. تو ماشاءاللہ یہ گورنمنٹ کمیٹڈ ہے اور یہ چیزیں آگے بڑھیں گی جیسا کہ کردار صاحب نے کہا. جی سر آپ کنٹینیو کریں. میں یہی کہہ رہا تھا کہ پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ نے, مطلب میرا دل کہہ رہا ہے ہم سب کا یہ کہ یہ بالکل صحیح جگہ پن پوائنٹ انہوں نے ایک ایریا کو میں کہتا ہوں سائن کیا ہے کہ ہم اگر یہ فیلڈ اٹھ جائے اور اس سے ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور یقیناً ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم ایکو ٹورزم سینٹر بنائیں گے تو یہاں سے اب آپ کی بات تھی کہ فنڈز کہاں سے آئیں گے نا. دس از اے بگ چیلنج. اچھا, میں جتنا بڑا چیلنج ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی سال اور 2 سال میں حل ایک ادارہ نہیں بن جاتا ہے. جس ادارے کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, انیشلی جو ہماری سیڈ فنڈنگ ہے تو ہم اپنے جو ڈائریکٹ ہمارے جاننے والے دوست ہیں اور ان ساتھیوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا تھوڑا, زیادہ نہیں, تھوڑا تھوڑا ہمیں وہ ڈونیشن دیں. کچھ ہم نے ممبرشپ فیس بھی رکھی ہے, جسٹ لائک کلب کے GPSC کے جو ممبرز ہوں گے کلب کے, ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں ایئرلی ایک ممبرشپ فیس میں انگیج ہو ہمارے ساتھ. اور اس کے اگینسٹ ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری ماڈل سائٹس بن جائیں گی تو ہم جو ہمارے جو ممبرز ہوں گے, ریگولر ممبر ہوں گے, ہم ان کو اپنی سائٹس پہ ڈسکاؤنٹ فیسلٹیز بھی دیں گے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا کر کچھ عرصے وہاں پہ وہ بھی انجوائے کریں. تو ممبرز کو ہم اس کے اگینسٹ ہم ان فیس کے اگینسٹ یہ فیسلٹی بھی دے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم پوری دنیا میں جائیں گے, جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ بزمی صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ساری دنیا میں ہیں. لوگ اصل میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس کل فون آیا, کل میں نے فون کیا تھا اصل میں ایک دوست کو, اس نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ صرف اگر یہ دکھا دیں نا کہ آپ ریئل میں کام کرنے والے ہیں اور جو کام ہوگا, جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ کر پائیں گے, لوگوں کو صرف اور صرف ٹرسٹ ون کرنا ہے. پوری دنیا میں جو پاکستانی باہر بیٹھے ہیں ان کا دل, دماغ, روح سب پاکستان کے لیے تڑپتی ہے. وہ مطلب اپنے بینکس کھول دیں گے. تو فنڈنگ کی کمی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک جیسا کہ بزمی صاحب جیسا آدمی اگر سامنے آئے گا, ٹرسٹیبل ہوگا, اچھا تو فنڈز تو ہمارے پول کریں گے ہم پبلک فنڈنگ سے نا. انیشیلی ہم ممبر سے کہہ رہے ہیں کہ فیس تھوڑا سا ڈونیٹ کریں, پھر ہم پبلک فنڈنگ پول کریں گے اور پھر اس کو ہم انویسٹ کریں گے. دوسرا یہ کہ جو ہمارے گیسٹ ہاؤس ہوں گے وہ جب ہمارے ڈیولپ ہو جائیں گے تو پھر وہ وہاں سے بھی کچھ منی انکم جنریٹ ہوگی, کچھ ہمارے پروجیکٹس رن ہوں گے. تو اس طرح سے ہمارا آہستہ آہستہ یہ فنڈنگ کا مسئلہ بھی حل ہوگا سر. اس سلسلے میں مزید آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو اس سلسلے میں ماڈل ہے, فائنینشیل اسپیکٹ جو ہے اس کے 3 جو ہے وہ سیگمنٹ ہیں. ایک فرسٹ جو ہمارا فنڈ ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں ممبرشپ فنڈ, یعنی جو ہمارے ممبرس ہوں گے ان کی ہمارے پاس 3 قسم کی آفر ہیں. اینول ممبرشپ لے سکتے ہیں آپ, 5 ایئرز کی ممبرشپ لے سکتے ہیں اور لائف ٹائم لے سکتے ہیں. تو اگر آپ اینول لیں گے تو جو فیس آپ سبمٹ کرائیں گے, اگر 5 ایئر کی لیں گے تو وہ اینول ممبرشپ ملٹیپلائی بائی 5 اگر آپ کریں گے تو اس سے تھوڑی کم ہوگی, یعنی اس میں آپ کو ایک کنسیشن مل جائے گا. تو آپ 5 ایئرز کے لیے جو ہے وہ ممبر ہو جائیں گے. اسی طریقے سے لائف ٹائم ممبر کا ہم نے جب وہ ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ 20 ایئرز کو ہم لائف کہہ رہے ہیں. تو اگر اینول ممبرشپ کو 20 سے ملٹیپلائی کریں اور اس سے کچھ پرسنٹیج کم میں ہم ایک فیس رکھیں گے, اگر وہ آپ یکمشت پے کر دیتے ہیں تو آپ کو لائف ٹائم ممبرشپ مل جائے گی. تو ممبرشپ ڈرائیو سے جو فنڈ حاصل ہوگا اس کو ہم ممبرشپ فنڈ کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ چیریٹی اور ڈونیشن جو ہم مخیر حضرات جو انوائرمنٹ فرینڈز ہیں, انوائرمنٹ کے فرینڈز ہیں, ان سے جو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ہمیں ڈونیشن دیں, اس کو ہم نے نام رکھا ہے PSC مشن فنڈ. یعنی ہم ممبرشپ فنڈ سے ہم اپنے اس آرگنائزیشن کی ایڈمنسٹریشن کو رن کریں گے. ظاہر ہے اتنی بڑی اگر ہم نے خواب دیکھا ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت بڑی ایڈمنسٹریشن بھی چاہیے ہوگی, ہمیں فیسلٹیز بھی ڈیولپ کرنی ہوں گی. تو
اس آرگنائزیشن کو رن کرنے کے لیے جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز ہوں گے وہ ہم ممبرشپ فیس سے کریں گے, اور ہمارے جو سوشل پروجیکٹس ہوں گے وہ ہم پی ایس سی مشن فنڈ کے ذریعے جو ہے وہ کریں گے, اور ان کا باقاعدہ ہم یہ آڈیٹیبل ہوں گے. تیسرا سیگمنٹ اس کا جو ہوگا کہ جب ہم پی ایس سی گرو کر جائے گی تو ہمارے اپنے پلیٹ فارم سے کچھ ہم کمرشل پروجیکٹس بھی شروع کریں گے, جن کا الٹیمیٹ گول تو وہی ہوگا اویئرنیس کریٹ کرنا. لیکن لیٹ سے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, یہ کردار صاحب کا بڑا پرانا خواب ہے کہ پاکستان کے اندر ہنی بیز جو ہیں ان کو کیا کرنا, پالنا. اب فرض کیا کہ ہم ٹریننگ پرپز سے ہی اپنی ماڈل سائٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا ہنی بی فارم بنائیں گے, جس سے ہم فارمرز کو اور آنے والے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے کہ اس طریقے سے آپ ہنی بیز کو اپنے گھر میں پال سکتے ہیں, اپنے کسی کھیت میں پال سکتے ہیں, اپنے گھر کی چھت پہ پال سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک فارم تو بنے گا نا. اب فارم بنے گا تو وہ ہنی بیز جو ہے وہ ہنی بھی پیدا کریں گی, تو وہ شاید پھر ہمارے پاس سیل کے لیے اویلیبل ہوگا. وہی ٹورسٹ جو وہاں پہ آئیں گے وہاں خالص شاید پرچیز کر خرید سکیں گے, اس سے بھی ایک جو وہ ارننگ ہوگی. اسی طرح کسی ماڈل فارم پہ ہم جب وہ فش فارم بنائیں گے, کسی ماڈل سائٹ پہ ہم کوئی ایگریکلچر پروجیکٹ لگائیں گے, تو اس قسم کے جو ہمارے پروجیکٹس ہوں گے, جو ہوں گے ماڈل پروجیکٹس ہی, لیکن ان میں ایک کمرشل اسپیکٹ بھی ہوگا, تو اس سے بھی کچھ ارننگ ہوگی. تو وہ بھی ہم واپس پی ایس سی کی فلاح و بہبود کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے ہی جو وہ خرچ کریں گے. تو یہ ہمارا ٹوٹل فائنینشیل ماڈل ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور یہ اپلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد سنتے رہیں گے, تو وہ نیک جذبے کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہیں گے, اور پھر اسی طریقے سے قطرہ قطرہ کلزم اور قطرہ قطرہ مل کے دریا بن جاتا ہے. واصف علی واصف نے نا اپنی کتاب لکھی ہے قطرہ قطرہ کلزم, اور پھر قطرہ قطرہ کلزم کا کنسیپٹ یہ ہے کہ چھوٹا چھوٹا قطرہ مل کے جو ہے وہ سمندر بن جاتا ہے. لیکن ان کی ایک دوسری تصنیف ہے دل دریا سمندر. تو اپنے دل کو دریا سمندر کریں گے تو ہی جا کر کے قطرہ قطرہ جو ہے وہ سمندر بنے گا. تو قطرہ قطرہ کلزم, دل دریا سمندر ضروری ہے. اچھا فاروق, میں اس میں یہاں پہ ہنی بی کا ذکر کیا ہے, بدنی صاحب نے. ہنی بی میرا جو ہے بہت ہی ایک میرا جو ہے نا لو افیکشن ہے ہنی بی کے ساتھ. پاکستان میں اپنے پاکستان کے دیکھنے والوں کو یہ کہوں کہ مجھے یہ پتا چلا ہے ریسرچ سے کہ پاکستان میں جو نیچرل شہد ہے کی پروڈکشن ہے وہ ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے. تو یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہد کی پروڈکشن ریڈیوس نہیں ہو رہی, اصل میں ہمارے پاکستان کے جو ایکو سسٹم اتنا بگاڑ دیا ہے کہ ہمارے یہاں مکھیاں ختم ہو رہی ہیں, ناپید ہو رہی ہیں. خاص طور پہ جو ہماری جنگلی وائلڈ جو ہنی بیز ہے وہ تقریباً اپسلیٹ ہو گئی ہے اور خالی نظر آتی ہے. ہنی بی کا ختم ہو جانا سوسائٹی سے یہ ایک بہت بڑا خطرے کا انڈیکیٹر ہے. آپ کی ساری پولینیشن جو ہے رک جائے گی, آپ کی فوڈ پروڈکشن رک جائے گی, فوڈ انسیکیورٹی میں چلے جائیں گے. تو ہم نے ہنی بی کو اپنا ایک پرائم ماسکوٹ بنایا ہے ایکو ٹورزم میں. ہم اس کو ہر فارم پہ, ہر پلیٹ فارم پہ اس کو لے کر جائیں گے. ہم لوگوں سے کہیں گے کہ اس کو آپ اڈاپٹ کیجئے, ایز اے ہابی اڈاپٹ کیجئے تاکہ انوائرمنٹ کو سپورٹ ملے. ہم کسانوں فارمرز کو کہیں گے کہ بھائی آپ اگر اپنے کھیتوں میں ہنی بیز کو رکھیں گے تو آپ کی پروڈکشن 25% زیادہ ہو جائے گی. تو آپ وہاں رکھیں. جن لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں وہ جابز کے لیے, ابھی میرے پاس کتنی سارے میسیجز آئے ہیں کہ بھائی اگر آپ 4-6 ہائیوز رکھ لیں تو آپ کا یہ ایک منتھلی انکم بھی جنریٹ کرے گا, ایک سورس آف انکم ہو جائے گا. تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور ایک آپ کا معاشی جو ہے ایک سپورٹ بھی مل جائے گا. تو ہنی بھی جو ہے ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا ایڈ کروں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سر, جب اللہ رب العزت جو ہے نا وہ قیامت کے قریب جو ہے نا دنیا سے نعمتیں اٹھائے گا, تو اس میں سے جو سب سے پہلے نعمت جو آبسلیٹ کی جائے گی وہ شہد ہے. یہ حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ دنیا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے جو سب سے پہلے نعمت اٹھائی جائے گی وہ شہد ہے. تو ہم اپنے جس طرح ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو تباہ کیا ہے تو ہم تو اس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کریں پلیز.
جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو یہ ہنی بی جو ہے پاکستان سوسائٹی آف ایکو ٹورزم اور ہمارے جو یہ جو ڈریم ہے اس کا ایک بہت خاص ویلیو رکھتا ہے ہنی بی فارمنگ. ہنی بی کو ہم مہذب معاشروں میں انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی مہذب کہلائے گا اور ہم لوگ مہذب ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن میں ایڈوانس کنٹری کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ لوگ اپنی ہابیز رکھتے ہیں. ایک گھر میں اپنا ایک ہنی بی کا ہائیو رکھنا, چھتا رکھنا ایک کہہ لیں کہ ایک فخر کی بات ہوتی ہے. اور بہت سارے ملکوں میں یورپ امریکہ میں ہنی بی کو کل کرنا باقاعدہ جرم ہے, مارنا ایک جرم ہے, آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہنی بی کو اور درخت بھی نہیں کاٹ سکتے. تو یہ کلچر اصل میں پاکستانی ایکو ٹورزم ایک کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے جو کہ ایکو فرینڈلی ہو, ایکو سسٹم کو سپورٹ کرے, ایکو سسٹم کو بحال کرے ایکچولی. جی فاروق سر مجھے ایک بات یاد آ گئی. جی یہ ہنی بی کے حوالے سے فاروق صاحب کو شاید یاد نہ ہو, میری اور فاروق صاحب کی ایک بزرگ ہیں, میری بھی تائی امی ہیں اور فاروق صاحب کی بھی وہ تائی امی ہیں, میں اور فاروق صاحب کزن ہیں آپس میں. تو فاروق صاحب کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے یہ کہ ہمارے گھر کے اندر انہوں نے ہنی بیز پالی ہوئی تھی. تو میں چھوٹے سے جب ہم تھے تو ایک انہوں نے ہائف بنایا ہوا تھا جس کے اندر پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہنی بیز ہوتی تھی. روز صبح وہ ایک چھکے کی صورت میں نکلتی تھی, پورا گاؤں گھومتی تھی اور شام کو واپس آ جاتی تھی, اور پھر وہ جب اس میں سے شہد نکالتی تھی تو ہم اپنے گھر کا شہد جو وہ کھایا کرتے تھے. یہ فاروق صاحب کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے, میرے بچپن کی بات ہے. پھر آہستہ آہستہ اور کافی ہمارے گاؤں کے اندر بہت سارے لوگوں نے وہ پالی ہوئی تھی. لیکن وہی والی بات ہے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. جوں سب سے پہلے ہمارے گاؤں میں بجلی آئی, میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ نیچرل چیزیں جو ہے وہ تباہ ہوتی چلی گئیں. اور کشمیر کے اس ماحول میں جہاں پہ کبھی زندگی میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ گرمی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, آج کل وہاں پہ اے سی انسٹال کرتے ہیں لوگ. اتنی انوائرمنٹ کو تباہ کر دیا ہے کہ جہاں پہ جس کشمیر میں ہم 5-5 فٹ برف کے اندر بیلچوں سے راستے نکال کر کے اسکول جایا کرتے تھے, وہاں برف باری نہیں ہوتی. یہ میری اپنی زندگی کا آنکھوں دیکھا حال ہے. بہت صحیح کہہ رہے بدمی صاحب. اصل میں پاکستان کو جیسے آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ایگریکلچر کنٹری بنایا ہے, اسی طرح ہمیں اپنی ایگریکلچر سیولائزیشن کو واپس جانا پڑے گا اس کی طرف, اسی سے جڑے رہنا پڑے گا. یہ ایک سسٹینیبل لائف اسٹائل ہے. انڈسٹریلائزیشن سسٹینیبل نہیں ہے. انڈسٹریلائزیشن ماحول کے خلاف ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ انڈسٹریلائزیشن کو آپ چھوڑ دیں, لیکن ایگریکلچر سیولائزیشن کے ساتھ آپ کو بلینڈ کرنا پڑے گا, نقل کرنا پڑے گا, اپنی سروائیول کے لیے اور انڈیپینڈنسی کے لیے. انڈسٹریل سیولائزیشن آپ کو غلام بنا رہا ہے, نہ صرف وقت کا, پیسوں کا, معاشرے کا, اور دنیا میں بھی آپ جو ہے کنزیومر ایک نیشن بن کے رہ گئے ہیں کہ آپ صرف اور صرف خرید سکتے ہیں, بنا کچھ نہیں پا رہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اس کے لیے بھی ہم ایک اور پروجیکٹ لا رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا جی بدمی صاحب, میں ایک ذکر کر دوں کہ اس کے لیے جو ہمارے پاس پاکستان ایکو ٹورزم جو ہے پرما کلچر کو پروموٹ کرنے کی تیاری بھی کر رہا ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستان سوسائٹی آف ایکو ٹورزم کے پلیٹ فارم سے ہم پرما کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. پرما کلچر کیا ہے؟ پرما کلچر اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنے لائف اسٹائل کو اپنے ایکو سسٹم میں کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیں آج سے اور ابھی سے. آپ اپنے ارد گرد میں جو آپ کے جو فضول خرچیاں ہیں, پانی کا ضیاع کرنا کم کر دیں, بلکہ اگر آپ وضو بھی کر رہے ہیں تو وہ جا کے درختوں کے پاس کریں تاکہ وہ پانی درختوں میں چلا جائے. آپ گھر میں گرینری, چاہے چھوٹے چھوٹے پاٹ ہی, اگر جگہ نہیں ہے آپ تھوڑے چھوٹے چھوٹے پاٹس میں پلانٹس لگائیں. پلانٹ جو ہے وہ آپ کے ایکو سسٹم کے ساتھ آپ کو سنکرونائز کریں گے. آپ گھروں میں مرغیاں پالیں, اگر آپ بکریاں پال سکتے ہیں وہ بھی. یہ جو ہے پرما کلچر جو ہے اصل میں کہیں سے کبھی بھی شروع کر سکتے. تو ہم اس کو پاکستان میں پہلی دفعہ بہت زور سے ایگریسولی پروموٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. جی بدمی صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے.
میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں انڈسٹریل ریولوشن بھی ضروری ہے معاشرے کے لیے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم انڈسٹریل ریولوشن کوئی غلط چیز ہے، لیکن ہمیں ساری چیزوں کو سینکرونائز کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم نے کتنی انڈسٹریل ریولوشن کی ہے، بڑے بڑے پروجیکٹس ہمارے یہاں چل رہے ہیں، لیکن وہی انڈسٹری جو ہے وہ ایگریکلچر کو سپورٹ نہیں کری. ایگریکلچر کے اندر اور انڈسٹری کے اندر بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے. مطلب ہم نے بس ایک کسان کو ٹریکٹر دے دیا، ایک تھریشر دے دیا، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم نے ماڈرن ایگریکلچر جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دی. حالانکہ دنیا میں اس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے، اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنی پروڈکشن کو 40-45% تک جو وہ دنیا انکریز کر چکی ہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہ ہے کہ ہم ابھی تک پانی کی اہمیت کو جو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ابھی تک ہم ڈرپ اریگیشن کر رہے ہیں جس سے بہت زیادہ پانی جو وہ ضائع ہوتا ہے، اور یونیفارم ڈسٹریبیوشن بھی نہیں ہوتی فصل کے لیے پانی کی. تو اگر ہم ڈرپ اریگیشن کو چھوڑ کر کے جو ہے وہ اسپرے کے اوپر آ جائیں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ لیزر لیولنگ جو ہے وہ ہم نہیں کرتے. کسان بس ہل چلاتے ہیں، چلانے کے بعد ٹیڑھی میڑھی زمین کے اوپر بیج بو دیتے ہیں، اور وہ پانی جو ہے وہ کہیں کھڑا اوپر رہ جاتا ہے اور کہیں جاتا ہی نہیں ہے. اونچائی والے ٹھیلے کے اوپر پانی جاتا نہیں ہے، اور جہاں پہ کھڈا بننا ہوتا ہے سارا پانی وہاں جمع ہو جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ کام کر بھی رہی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن اتنی ہے کہ اس کا اویئرنیس کسانوں تک نہیں پہنچ پاتی. تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ اس قسم کے ٹریننگز بھی کرائیں گے، اس قسم کے سیمینارز بھی کرائیں گے، فارسٹری کے متعلق، ایگریکلچر کے متعلق، اور اس قسم کی وائلڈ لائف سیونگ کے متعلق، واٹر کنزرویشن کے متعلق. بلکہ ہم چھوٹے چھوٹے فیوچر کے اندر اس قسم کے پروجیکٹس بھی، ہمارا اپنا ایک ریسرچ سیل ہوگا جو اس قسم کی ریسرچ کو بھی پروموٹ کرے گا. ہم مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز کے پروٹوٹائپ ماڈلز بھی جو ہے وہ بنائیں گے انشاءاللہ. جیسے مثلا ہم کسانوں کے لیے جو ہے وہ یا رورل ایریاز کے لیے رین ہارویسٹنگ کا ایک سسٹم ڈیزائن کر کے ان کو دے دیں، ان کو سکھا دیں کہ بھائی آپ اپنے ارد گرد کی نیچرل چیزوں کو یوز کرتے ہوئے کس طرح رین ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں، جس میں بہت زیادہ کوئی راکٹ سائنس نہ چاہیے ہو. تو یہ ہمارے ویژن کے اندر جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں شامل ہیں. انشاءاللہ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ہم اس کے اوپر پروگرام کرتے رہیں گے، اور نئی چیزیں جو ہے وہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ اناؤنس کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ سامنے لے کے آتے رہیں گے. بایو گیس کے حوالے سے ڈاکٹر بزمی صاحب، میں آپ سے یہاں پہ بایو گیس کے حوالے سے ضرور جو ہے نا وہ چاہوں گا کہ آپ اپنے ہمارے ویورز کو، وہ جو ہمارے گاؤں دیہات اور ان ایریاز میں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ بایو گیس آپ کا بہت ارلی ایج کا خواب ہوا کرتا تھا، تو ایٹ لیسٹ اس کے متعلق بھی کہ بایو گیس جو اس کی پروٹیکشن اور وہ کیسے ہمارے انوائرمنٹ کو بھی کیسے سیو کرتی ہے، اور پھر ہمارے جو ہے نا لائف سٹاک کو کیسے جو ہے نا اس سے انہانس ملتا ہے، کیسے بوسٹ ملتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم اس انڈسٹری سے، یعنی ٹورزم انڈسٹری سے یا ایکو ٹورزم کی انڈسٹری سے، ہم جو ہے وہ اکیڈمیا اور انڈسٹری کے درمیان ریلیشن شپ کو کیسے ڈیولپ کریں گے. تو وقت کی چونکہ کمی ہے تو کچھ اختصار کے ساتھ آپ اس کے اوپر ضرور روشنی ڈالیں. سر یہ جو بایو گیس کا آپ نے کنسیپٹ بتایا ہے نا، تو یہ اگین پرما کلچر کے اندر آ جاتا ہے. جب ہم پرما کلچر کو پروموٹ کریں گے، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے، تو پرما کلچر کا مطلب یہی ہے کہ یہ ساری چیزوں کو انٹرلنک کرتا ہے. اس میں لائیو اسٹاک انوالو ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی ایگریکلچر انوالو ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کی گارڈننگ انوالو ہوتی ہے. اور جب آپ لائیو اسٹاک یعنی کہ آپ اپنے ایگریکلچر سے ایگریکلچر کو پروموٹ کریں گے، اپنا مطلب آپ ایک ایسا لیونگ انوائرمنٹ بنائیں جس کے اندر آپ اپنے گھر کی ضروری جو سبزیاں ہیں یا چھوٹی چھوٹی فصلیں ہیں وہ خود پیدا کریں. تو آپ نے یہ پورا ایک ماڈل ہوتا ہے. اس میں آپ کو اپنی لینڈ کو جو وہ ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے کہ کتنا پورشن جب وہ آپ سبزیوں کے لیے، پھلوں کے لیے اور اس کے لیے کرتے ہیں، اور کتنا پورشن آپ جب وہ اپنے ان لائیو اسٹاک، ان جانوروں کے چارے کے لیے مخصوص کرتے ہیں.
آپ اسی زمین سے چارہ بھی پیدا کریں گے اور جانور پالیں گے, اور اسی جانور کی جو وہ ڈنگز ہوتی ہیں اس سے آپ کھاد بھی بنائیں گے, اس کو ایز اے کھاد یوز کریں گے, اور اسی سے آپ جو ہے وہ بایو گیس بھی بنا سکتے ہیں, اس کو ایز اے ایندھن بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ پورا ایک ماڈل ہے. جب ہم پرما کلچر کے اوپر الگ سے پروگرام کریں گے تو اس میں انشاءاللہ اپنے ویورز کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کریں گے. ہمارے ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں تو ایک PSC پروجیکٹ کے نام سے ایک پیج ہے جس کے اوپر ہم نے اپنے سارے پروجیکٹ لسٹ کیے ہوئے ہیں کہ PSC کون کون سے پروجیکٹس کو لے کے آگے بڑھنا چاہے گی, جس میں مائکرو فارمنگ ہے, جس میں بی کیپنگ ہے, جس کے اندر پرما کلچر ہے, اور اس قسم کے بہت سارے پروجیکٹس وہاں پہ ہم نے لسٹ کیے ہوئے ہیں. جی فاروق, ایک پروجیکٹ اور بھی ہم کریں گے, فارسٹ اسکول. ایک تو ہم اسکول اور ٹریننگ سینٹر ہم اپنے ماڈل سائٹس پہ کریں گے. دوسرا یہ کہ ہم اسٹیم کلب کی طرح ہم اسکول کے ٹیچرز کو ساتھ کولیبریٹ کریں گے. ہم ٹیچرز کو اکوپ کریں گے, ان کو ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ بچوں کو اسکول میں جا کر ہنی بی کی سینٹرلائز کر کے اس سے انوائرمنٹ کی امپورٹنس, ہنی بی کی امپورٹنس, پلانٹیشن کی امپورٹنس, ایکو فرینڈلی کیسے رہا جاتا ہے, اور کہیں کسی بچے اگر پکنک پہ جا رہے ہیں تو وہ ویجیلنٹ رہیں کہ وہ کچرا گندگی خود نہ پھیلائیں, اور بلکہ دوسروں کو بھی, اپنے بڑوں کو بھی منع کریں یا اس کو لرن کریں. تو یہ فارسٹ اسکول جو ہے ہر اسکول میں ایک جو ہے کلب کے طور پر اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ ہم پاکستان سوسائٹی آف ایکو ٹورزم. اچھا, جو آپ نے پوچھا کہ اکیڈمیا اور انڈسٹری کو, تو اکیڈمیا کو تو ہم اس طریقے سے انوالو کریں گے کہ ہم اپنی ماڈل سائٹس کے اوپر فارسٹ اسکول بنائیں گے, اور اس کے علاوہ جو وہ اسکولز, کالج, یونیورسٹیز کے اندر ہم سیمینار بھی ارینج کریں گے اور اویئرنیس کمپینز بھی چلائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہماری ممبرشپ جو ہے اس کی 3 ٹائپس ہیں. ایک جنرل ممبرشپ ہے, ایک پروفیشنل ممبرشپ ہے, اور ایک آرگنائزیشنل ممبرشپ ہے. جنرل ممبرشپ تو جنرل پبلک کے لیے ہے کہ آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اگر ممبرشپ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ اور آپ کی فیملی ہمارا ممبر ہو جائیں گے, اور آپ کو ہم اپنے ایکو ٹورزم سائٹس کے اوپر جو وہ کنسیشن جو وہ دیں گے. پروفیشنل ممبرشپ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں کسی پروفیشن سے آپ وابستہ ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یا آپ ہمارے ممبر بن سکتے ہیں, تو اس پروفیشنل ڈیزگنیشن کی کیپیسٹی میں, جیسے ڈائریکٹر فلاں انسٹیٹیوٹ, اس نام سے آپ جب وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے ویژن, آپ کے جو آئیڈیاز ہیں وہ ہم اڈاپٹ کریں گے, شیئر کریں گے, اور آپ کے ویژن کو جو ہم پبلسائز کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے. تیسری ٹائپ کی جو ممبرشپ ہے وہ آرگنائزیشنل ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن, چاہے وہ انڈسٹری ہے, چاہے وہ اکیڈمیا ہے, کوئی انسٹیٹیوٹ ہے, آپ بینگ این انسٹیٹیوٹ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں. اور دیکھیں اگر ایک انڈسٹری ہے وہ ہمارے ساتھ ممبرشپ لے لیتی ہے اور وہ اپنے اینول میٹنگ جو وہ اپنے سارے امپلائیز کو لے کے ہماری ماڈل سائٹ پہ کرتی ہے, تو ہم اس کی کیونکہ اس کو ممبرشپ ہوگی ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, اور وہ ایک اچھے انوائرمنٹ کے اندر جا کر کے اپنے امپلائیز کے ساتھ میٹنگ ارینج کریں گے, وہاں پہ تھوڑا ہلا گلا کریں گے, ٹورزم کریں گے. تو ایک تو اویئرنیس بھی کریٹ ہوگی, دوسری ان کی جو ہے وہ امپلائیز کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی. تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ فیوچر میں ان اینگل پر بھی کام کرنے کا ہمارا پروگرام ہے. اکیڈمیا کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے, انڈسٹری کو بھی انشاءاللہ ساتھ لے کے چلیں گے, اور نہ صرف اکیڈمیا اور انڈسٹری کو, ہم اس آرگنائزیشن کو ایک پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی طرف بھی لے کر کے جائیں گے. ہم انشاءاللہ گورنمنٹ کو بھی اپروچ کریں گے کہ بھائی ہم آپ کا بازو بننا چاہتے ہیں, آپ کی ٹانگیں بننا چاہتے ہیں, آپ کے ہاتھ پاؤں بننا چاہتے ہیں, آپ ہمیں سپورٹ کریں, ہم آپ کے ویژن کو لے کر کے آگے بڑھیں گے. تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ چھوٹا سا ٹائم کم رہ گیا, کیا ٹائم آپ زیادہ بھی جی ٹائم آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں. میں وقت کی کمی کو سامنے رکھتے ہوئے تو ہم ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں, آپ کیا اس پروگرام کو کنٹینیو کریں یا کسی دوسرے وقت کے لیے اٹھا کے رکھیں؟ میرے خیال میں آج لانچنگ کے حوالے سے تو بہت امپورٹنٹ ایک بات میں رہ گئی, میں کہنا چاہتا ہوں کمیونٹی انوالومنٹ نا, کمیونٹی انوالومنٹ جو ہے نا ہمارا یہ پرائم ایک سبجیکٹ ہے.
کہ اصل میں دیکھیں جہاں بھی ہم کوئی بھی سائٹ بنائیں گے جو پبلک گورنمنٹ پارٹنرشپ میں ہوگی تو زمین تو ہم لے کے کہیں نہیں جائیں گے نا, تو ہم اسی ان کے ایریا کو ڈیولپ کریں گے, کمیونٹی, جس سے کمیونٹی کو فائدہ ہوگا, کمیونٹی کو جابز ملیں گی, کمیونٹی کا جو وہاں کے لوگ ہیں, جیسا کہ ہم نے کہا کہ جو ٹورزم سائٹ ہے, جو لوگ اصل میں یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ دیکھیں لوگ آتے ہیں اور وہ خیال نہیں کرتے, وہ نیچر کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں اور گندگی پھیلا دیتے ہیں. اصل میں ہم کمیونٹی کو انکلوڈ کر, جو انکلوسیو اپروچ ہے ہماری, وہ بہت ضروری ہے. ہم اپنے ہر سائٹ پہ, اور جو ہمارے ایسوسیٹ پارٹنرز ہوں گے جو اپنی سائٹس بنائیں گے, ہم وہاں پہ اصل میں کمیونٹی کی انوالومنٹ کے بغیر تو یہ پروجیکٹ ہونے ہی نہیں والا. ہم کمیونٹی کو بہت اہمیت دیتے ہیں. بس یہی آخری کہیں نظر آنی چاہیے, میں بھول گیا. میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر بزمی صاحب آپ کا, اور ڈاکٹر ندیم کردار صاحب وائس چیئرمین, اور ڈاکٹر بزمی صاحب ہمارے چیئرمین ہیں, اور ڈاکٹر کردار ہمارے ندیم کردار صاحب ہمارے جو ہے وہ وائس چیئرمین ہیں پاکستان سوسائٹی آف ایکو ٹورزم. تو میں اس بات پہ علامہ اقبال کے ایک شعر پہ اس کا اختتام کرتا ہوں کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. تو میرے ساتھ مرد کوہستانی جناب ڈاکٹر بزمی صاحب بھی موجود ہیں, اور بندہ صحرائی بھی موجود ہیں جناب ڈاکٹر کردار صاحب. تو انشاءاللہ تعالی ہم فطرت کے اس مقاصد کی ضرور نگہبانی کریں گے. تو اللہ ہمارا حامی و ناصر, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پورے پروگرام کو آپ کے ویژن کے مطابق سر آگے لے کے چلیں. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہمیں کمیونٹی کی طرف سے, اور ہمارے اکیڈمیا کی طرف سے بھی, انڈسٹری کی طرف سے بھی, اور ایون گورنمنٹ کی طرف سے بھی, ہر مقام پہ اور ہر ایریا سے انشاءاللہ ہمیں اس پروگرام کے حوالے سے پذیرائی ملے گی. میرا ایمان ہے کہ جب نیتیں صاف ہوں تو منزل بالکل آسان ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ ویورز, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ دونوں حضرات کا, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ.